اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اس کی ضروریات کا وہ خود کفیل ہوتا ہے، اور اس بندے کے کام اللہ کے ذمہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہو کے تو دیکھے اللہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو انادر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے 27 رجب کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس دن میں اور رات میں کی جانے والی عبادت شیئر کروں گی، جو خاص نوافل آپ نے اس خاص رات میں پڑھنے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 27 رجب کا جو روزہ رکھنا ہے وہ کس طرح اہمیت کا حامل ہے، یہ سب میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کرنے والی ہوں، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، کوئی بھی پارٹ اسکپ مت کیجیے گا۔ دیکھیے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا رستہ بناتا ہے، اور یہ میرے الفاظ نہیں، یہ قرآن کی ایک آیت کے الفاظ ہیں، حدیث نبوی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ڈرتے ہیں اللہ سے، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ پاک نہ صرف ان کے نجات کے راستے بناتا ہے بلکہ اللہ پاک ان کی سب پریشانیوں کو، ان کی سب تنگیوں کو دور کر دیتے ہیں، اور ان کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آج ہماری بھاگ دوڑ جو ہوتی ہے نا، وہ رزق کے پیچھے ہے، پیسے کے پیچھے ہے، کس طرح زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں ہم لوگ، کس طرح اپنی زندگی کو لگزریس بنائیں۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، ہم زندگی کی بھاگ دوڑ میں اتنا اپنے آپ کو تھکا لیتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں آسان ترین راستے بتائے ہیں پیسہ کمانے کے، رزق کمانے کے، ان سب کو بھول بیٹھتے ہیں ہم۔ دیکھیں، ایک ویل مچھلی ہے جو روزانہ 33,000 کلو گوشت کھاتی ہے، اللہ اس مچھلی کو روزانہ 33,000 کلو گوشت پہنچانے پہ قادر ہے، تو کیا وہ آپ کو 2 وقت کی روٹی نہیں عطا کرے گا؟ اور ہم اس 2 وقت کی روٹی کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا گناہ کر بیٹھتے ہیں، اپنی آخرت تباہ کر بیٹھتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ دیکھیں، مانگنے کا حق اس نے آپ کو دیا ہے۔ جب اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں ہے نا۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار آپ کو دیا ہے کہ آپ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو، چاہو تو مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدے کو طول کر لو، اور چاہو تو تھک جاؤ، رک جاؤ، بھول جاؤ، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو میں ریمائنڈ کروانا چاہوں گی کہ آپ یہ ہرگز مت بھولنا کہ آپ کا کام صرف التجا کرنا ہے، ریکویسٹ کرنا ہے، عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے جھکے رہنا ہے، عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے جھکے رہنا ہے۔ اس کا کام ہے تدبیریں کرنا، اس کا کام ہے آپ کے لیے رستے نکالنا، راہیں نکالنا، آپ کے کاموں کو آسان بنانا، یہ اس مالک کا کام ہے۔ جب آپ اپنے کاموں کے لیے یہ سوچنا چھوڑ دو گے نا کہ کیسے ہوگا، تو یہ یقین کرو کہ وہ کام آپ کے بڑی آسانی سے ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ خود ہی ٹینشن لیتے رہو گے، خود ہی سوچتے رہو گے کہ میرا کام بہت مشکل ہے، نہیں ہو سکتا، میرے پاس تو اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ یہ میرا کام ہو جائے، پھر ویسے ہی آپ کا کام لٹکتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس آپ التجا کرتے رہو، ریکویسٹ کرتے رہو، دعا کرتے رہو، سجدے کرتے رہو۔ ٹرسٹ می، اللہ پاک آپ کے ناممکن کاموں کے بھی ایسی راہیں کھولے گا کہ آپ نہ کہ بلکہ آپ کے آس پاس کے لوگ بھی حیران ہو جائیں گے۔ اور ٹرسٹ می، آپ کو بہت ہی قریبی ایک مشاہدے سے کہہ رہی ہوں کہ جب آپ اللہ سے شکوے شکایات کرنا ختم کر دیتے ہو اور بس اس سے التجائیں کرتے ہو، دعائیں کرتے ہو اپنی مشکل ٹائم میں، تو اللہ پاک پھر آپ کو وہ سب نوازتے ہیں جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ تو وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ بہت ساری میری بہنیں اس بات پہ افینڈ ہو جاتی ہیں کہ آپ ویڈیو بہت لمبی کر دیتے ہو، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو، لیکن یقین کرو یہ جو ادھر ادھر کی باتیں آپ کو لگتی ہیں نا، بہت ساری میری بہنوں کو کے دلوں کو سکون ملتا ہے ان باتوں سے۔ بہت ساری میری بہنیں جن کے پاس کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہوتا، اپنے سسرال میں پریشان ہے، ان کے پاس کوئی ان کے دل کو ہمت دینے والا نہیں ہوتا، ان کو انکریج کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو وہ جب اس ویڈیو پہ آ کے سنتی ہیں، ٹھہرتی ہیں اور اپنے دل کو پھر سے سنبھالتی ہیں اور ایک نئے دن کا آغاز کرتی ہیں اللہ پہ توکل کر کے، ان بہنوں سے پوچھیں کہ یہ باتیں ان کے لیے کتنی معنی رکھتی ہیں، ان کے ایمان کو کتنا اسٹرانگ کر دیتی ہیں۔ دیکھیں، سب کی لائف ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر انسان کو کسی نہ کسی لحاظ سے آزمائش میں ڈالا گیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی جو یہ نعمتیں ہیں آپ کو آسائشیں نظر آ رہی ہیں، ان کے لیے آزمائش ہے کہ یہ بندہ ان نعمتوں کی قدر کرتا ہے یا نہیں، اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اپنی اس دولت اللہ کی راہ میں، دین کے کاموں میں خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو آج اگر آپ کو اللہ نے رزق میں وسعت عطا کی ہے، برکت عطا کی ہے، تو ٹرسٹ می، اس پہ بھی آپ کو تھوڑا سا سوچنا ضرور پڑے گا کہ یہ بھی آپ کی آزمائش ہے۔ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو بس دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر ادا کریں، صبر کرتے رہیں اور اس کو پکارتے رہیں، التجا کرتے رہیں، ڈیفینیٹلی ہر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آپ سب کے موسٹ فیوریٹ پارٹ کی طرف چلتے ہیں، وظیفے کی طرف، کہ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے۔ دیکھیں، 27 رجب کی جو شب ہے وہ آپ کی 26 تاریخ کی جو مغرب ہوگی اسی کے بعد شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہ 27 رجب کی شب ہوگی، اور پھر 27 رجب کا جو دن ہوگا اس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور جو 26 رجب کی شب ہے، رات ہے، وہ 27 رجب کی رات ہوگی۔ اس رات میں آپ نے عبادت کرنی ہے، آپ نے
4 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں. دیکھیں آپ نے 12 رکعت نوافل 3 سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی 4 کر کے نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں. اور پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر پڑھنی. ٹھیک ہے، دھیان سے سنیے گا یہاں سے کہ پہلی رکعت جب آپ ادا کرنے لگیں گے، 4 نوافل کی نیت کرنے کے بعد جب آپ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے. اور ہر رکعت میں 3 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر پڑھنی ہے. اور سلام کے بعد 70 مرتبہ بیٹھ کر آپ نے دعا پڑھنی ہے، جو آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی، یہ آپ نے پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے پھر سے 4 رکعت نوافل کی نیت کرنی ہے. اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ نصر پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، 3 مرتبہ. اسی طرح ہر رکعت میں چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نصر پڑھیں گے 3 مرتبہ. اب بہت سارے لوگوں کو سورہ نصر نہیں آتی ہوگی، بہت ساروں کو سورہ قدر بھی نہیں آتی ہوگی زبانی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ فون پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور موبائل فلائٹ موڈ پہ لگانے کے بعد آپ ہاتھ میں پکڑ کر سورہ قدر یا سورہ نصر پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد موبائل فون رکھ دیں. دین دوسری 4 رکعتوں کے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ بیٹھ کر یہ دعا پڑھنی ہے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی. یہ دعا آپ نے 70 مرتبہ پڑھنی ہے. دین پھر تیسری جو 4 رکعتیں ہوں گی اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے 3 مرتبہ ہر رکعت میں. اور اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ سورہ الم نشرہ پڑھنی ہے. اور پھر آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے، ان سے التجا کرنی ہے اپنی حاجت کی، اپنی پریشانیوں کے حوالے سے. اور دعا کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو سکھایا ہوا ہے. جن میری بہنوں کو نہیں پتا وہ بھی سن لیں کہ آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہوتا ہے. 1 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. اس کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اللہ کے نام یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ پڑھنا ہے. یا حیو یا قیوم 3 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ وہ نام ہے اللہ کے، یہ اسماء اعظم ہیں جن کو پکارنے کے بعد جب آپ ان کو پڑھتے ہو تو آپ کے آس پاس جو فرشتے موجود ہوتے ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں ان ناموں کو سن کر. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پکار ہے پکارنے والے. پھر وہ آپ کی پکار کو، آپ کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بس آپ نے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں اپنی اس رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے دیے ہیں نمازوں کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کروائی، 7 آسمانوں کی جنت دوزخ کا نظارہ کروایا. تو آپ سب نے اپنی تقدیر کے لیے، اپنی قسمت کے لیے، اپنی بندشوں کو ختم کرنے کے لیے، اپنا رزق میں فروانی کے لیے اس مہینے میں دعا کرنی ہے. یہ مہینہ بہت برکتوں والا، انعام والا مہینہ ہے. اس مہینے میں آپ نے اللہ سے میکسیمم انعامات اپنے لیے مانگنے ہیں، دعائیں مانگنی ہیں. اللہ پاک آپ کو ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے محفوظ رکھے اور جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتیں دور کرے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے. اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اللہ دین اور رنا کی خوشی سے نواز. اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے. اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا. اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو کسی اور کی وجہ سے حاجی ہوئی جلی دعا نہیں کر پاؤں گی، لیکن ہم اللہ پاک جو میری بہن اجتماعی دعا ضرور کریں گے. اللہ پاک ان کے لیے آسانی کر دیجئے، ان کے والدین کے دل نرم کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجئے. اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجئے، ان کی مغفرت کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجئے. جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجئے. اللہ پاک فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول کر لیجئے. اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجئے. اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجئے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجئے. آمین ثم آمین. بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں. آمین ثم آمین. اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجئے گا. انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے. اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس. اللہ حافظ.